السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست علی شہباز۔ آج ہم ایک نسوڈ پر بات کریں گے اور یہ نسوڈ ہے جی انفلوئنزا کا، اور دوا کا نام ہے انفلوئنزینیم۔ دوستو انفلوئنزینیم میڈیسن جو ہے یہ وبائی نزلہ زکام کے لیے بہت ہی مفید ہے، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی نسوڈ میڈیسن ہوتی ہیں ان کا بہت ہی زبردست افیکٹ ہوتا ہے، اور ان کو خاص کسی پرابلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کا کرائٹیریا وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جب وہ پرابلم جو ہوتا ہے عام میڈیسن کے دینے کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، یا وہ ٹھیک ہوتا ہے تو وقتی طور پر ٹھیک ہوتا ہے، یا وہاں پر جہاں پر عام ادویات جو ہوتی ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں یا کچھ دیر کے لیے ورک کرتی ہیں، اور وہ چیز جو ہوتی ہے پھر دوبارہ رپیٹ ہوتی رہتی ہے، بلکہ دیکھنے میں آیا کہ اس کے ساتھ مزید جو ہوتی ہیں وہ کمپلیکیشن آتی جاتی ہیں۔ تو چونکہ وبائی زکام خاص طور پر یہ جو نزلہ زکام ہوتا ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جس کے بعد چیسٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے، گلے کا پرابلم ہو جاتا ہے، اور مریض کے جو پرابلم ہوتے ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ تو آج کل تو ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب ہمیں انفلوئنزا نے جو کافی پوری دنیا کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، تو ہمارے پاس اس دوا کا جو کرائٹیریا ہے، ایک کرائٹیریا تو بیسک اس کا نسوڈ پاور ہے کہ اس دوا کی نسوڈ پاور ہونے کی وجہ سے جو اس کا پریونٹی میئر یا وہ کنڈیشن جہاں پر عام ادویات فیل ہو جاتی ہیں۔ دوسرا، جو اس دوا کی اپنی اون کریکٹرسٹک سمٹمز ہیں، اس کی اپنی جو اہم علامات ہیں، تو اگر ان کی اپنی علامات کے تحت اس کو تجویز کیا جائے یا ایز اے نسوڈ اس کو تجویز کیا جائے تو ہم اس کے ساتھ اس کی جو معاون جو بھی میڈیسن بن رہی ہو اس کا بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں فوراً رزلٹ بھی ملیں گے، اور اچھے رزلٹ کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ کیس جو ہے وہ دوبارہ رپیٹ نہیں ہوگا۔ تو آئیے دوستو اس دوا کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ جی یہ جو میڈیسن ہے یہ وبائی نزلہ زکام کے لیے بہت ہی مفید ہے، اور اس کی جو سمٹمز ہے کہ اس کے اندر مریض کو بار بار سردی محسوس کرتا ہے، پھر پسینہ آ جاتا ہے، زکام ہوتا ہے، اسی طریقے سے بخار اور جسم میں بہت درد ہوتا ہے۔ انفلوئنزا کے عام کیسوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب اس کے اندر فیور ہوتا ہے، بہت زیادہ مریض سردی بہت زیادہ محسوس کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے ملیریا بخار ہوتا ہے، تو ایک دم اتنی سردی سے بخار سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جسم کے اندر بہت ہی شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن کے لیے آپ اس کو 30 طاقت میں اس کی 3-4 خوراک جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی جو معاون یا جو میڈیسن وہاں پر بن رہی ہے، کہ مثال کریں کہ آپ کی علامات ہیں کہ ایک پیشنٹ کے اندر اس کی جو کاز بن گئی ہے وہ ہے بھیگ جانا، تو وہاں پر آپ بھیگ جانے کو یا گرم سرد ہو جانے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر بے چینی والی کنڈیشن ہے کہ اگر وہ لیٹتا ہے تو اس کا جسم بھی درد ہے، وہ بے چینی ہے، وہ کروٹیں بدلتا ہے، اور جیسے ہی وہ چلنا شروع کرتا ہے یعنی کہ موشن سے اس کو ریلیف ہے اور ریسٹ سے ایگریویٹ کر رہا ہے، تو پھر آپ روسٹاکس 30 اس کے ساتھ جو ہے استعمال کروا سکتے ہیں کہ پہلے آپ نے وہ 2-3 ڈوزیں دی، اس کے بعد آپ نے روسٹاکس 30 کا استعمال کروایا، تو آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر یوپیٹوریم پرف کی آپ کو علامات مل رہی ہیں، یا جلسیمیم کی علامات مل رہی ہیں، یا آرسینک ایلبم کی علامات مل رہی ہیں، تو آپ ان ادویات کو یعنی کہ پہلے آپ انفلوئنزیم کا استعمال کروائیں، 30 میں 2-3 ڈوز دیں، اس کے بعد جو میڈیسن آ رہی ہے اس میڈیسن کو دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کا کیس ہے جلد ٹھیک بھی ہوگا، اور دوسری جو بڑی بات ہے اس کو یہ رپیٹ نہیں ہوگا، یعنی کہ جو وہ کمپلیکیشنز والا سلسلہ ہے وہ رک جائے گا۔ دوسرا اس کا جو بیسک کرائٹیریا ہے کہ ایسے لوگ جن کا زکام جو ہوتا ہے یا نزلہ زکام ان کا ٹھیک ہونے میں نہیں آتا، اس کی وجہ سے وہ کافی کمپلیکیٹڈ کیس بن جاتا ہے، تو وہاں پر اس نسوڈ کا جو ہوتا ہے آپ کو بیسک رول ملے گا، تو وہاں پر آپ نے سب سے پہلے اس میڈیسن کو استعمال کروانا ہے۔ آپ اس کو 200 طاقت میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں، آپ اس کو 1 ایم طاقت کے اندر بھی استعمال کروا سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو کرنٹ سچویشن ہوگی، جو اس وقت کی میڈیسن بن رہی ہوگی، تو پھر آپ نے اس کے بعد وہ میڈیسن دینی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دوستو جو ہے نزلہ زکام کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جو اس کا بار بار رپیٹ ہونے کا معاملہ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ رک جائے گا۔
تو یہ ایک بہت ہی اچھا نسوڈ ہے. بعض دوست اس کو بیسیلینیم کے ساتھ بھی جناب پہلے بیسیلینیم دیتے ہیں، اس کے بعد انفلوئنزیم کو بھی رپیٹ کرواتے ہیں. لیکن اگر ہم سمپل انفلوئنزیم نسوڈ کو ہی استعمال کروائیں، جو بھی نزلے زکام کا پیشنٹ ہو، خاص طور پر ایسا پیشنٹ جو ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہا، جو بار بار ٹینڈنسی ہے، جیسے کہ ہمارے پاس ٹیوبر کلیننگ میڈیسن ہے، کہ ٹیوبر کلیننگ میڈیسن کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بار بار سفرڈ ہوتے ہیں. تو ان کے اندر چونکہ ایسے خاندان جہاں پر ٹی بی والی ہسٹری ہوتی ہے، تو وہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا کہ جو اس سے بچے کھچے لوگ ہیں تو آپ ان کو سیف کر سکتے ہیں تاکہ ان کا معاملہ بھی ٹی بی تک نہ چلا جائے. تو یہ جو میڈیسن ہے یہ بیسیکلی جو ہے یہ نزلے زکام کا تدارک کرتی ہے، کہ ایسے کیس جہاں پر آپ کو نزلے زکام والے پیشنٹ ہیں، بار بار آپ کے پاس آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں یا بڑے آ رہے ہیں جناب، اور ان کی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں، تو وہ ایک ماہ تک ان کا یہ نزلہ زکام ہی ٹھیک نہیں ہوتا ہے. تو وہاں پر اسپیشلی اس دوا کا کرائٹیریا بنتا ہے کہ آپ اس کی ایک 200 کی ڈوز دے دیں، یا 30 کی ایک دو ڈوز دینے کے بعد جو آپ کی مطلوبہ میڈیسن بن رہی ہے آپ اس میڈیسن کو استعمال کروائیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ کیور ہو جائے گا. تو اسی کے ساتھ علی شہباز کو اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.